اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دہم جماعت کے درسی کتاب میں شامل سبق حجۃ الوداع کے کچھ سوالات حل کریں گے۔ ہر سوال کے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں، تو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو پہلا سوال کچھ اس طرح ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مضمون حجۃ الوداع کے مصنف ہیں۔ مضمون حجۃ الوداع کے مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، محمد رفیع انصاری، زہرہ جمال۔ کیا ہو سکتا ہے صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ اگلا سوال، مضمون حجۃ الوداع سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ مضمون حجۃ الوداع سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ رحمت عالم، سیرت عائشہ، نقوش سلیمانی یا حیات شبلی۔ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب ہے رحمت عالم۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1784 عیسوی میں، 1888 عیسوی میں، 1838 عیسوی میں یا 1884 عیسوی میں؟ تو یہاں پر صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی یہاں پر صحیح جواب ہے 1884 عیسوی میں۔ اگلا سوال، ڈیش مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا؟ ڈیش مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا؟ ذوالحلیفہ، میدان عرفات، مقام ابراہیم یا کعبہ؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب ہے میدان عرفات۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناقے پر سوار ہو کر حج ادا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناقے پر سوار ہو کر حج ادا کیا؟ قصوہ یا اونٹنی یا رفرف یا براق؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب ہے اونٹنی۔ اگلا سوال، حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد تھی 1,00,000 تھی یا 5,00,000 تھی یا 1,000,000 تھی یا 3,00,000 تھی؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی ہاں یہاں پر صحیح جواب دیکھیے 1,00,000 تھی۔ اگلا سوال، عمرہ اور حج کے لباس کو کہتے ہیں؟ عمرہ اور حج کے لباس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قبا، چادر یا احرام کہتے ہیں یا تہمت کہتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب دیکھیے احرام۔ اگلا سوال، جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا، اس جملے کو کہا تھا؟ جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا، اس جملے کو کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ دیکھیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی ہاں یہاں پر صحیح جواب دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ کون سے مقام پر؟ مقام ابراہیم، منا، عرفات یا موقف؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب دیکھیے
مقام ابراہیم۔ اگلا سوال، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اس جملے کو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا تھا؟ عورتوں کے متعلق یا صحابہ اکرام کے، یا غلام اور خدام کے، یا عمرہ اور احکام؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب دیکھیے، غلام اور خدام۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، یا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب دیکھیے، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ اگلا سوال، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد اذان دینے والے صحابی، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد اذان دینے والے صحابی ڈیش تھے، کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ کون تھے؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، 1,00,000 زبانوں کی گواہی سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 بار فرمایا۔ 1,00,000 زبانوں کی گواہی سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 بار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے خدا اس گھر کو عزت دے اور شرف دے، یا لوگوں امن و سکون کے ساتھ، یا اے خدا تو گواہ رہ، یا عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ کیا ہو سکتا ہے صحیح جواب یہاں پر؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اے خدا اس گھر کو عزت دے اور شرف دے، یا لوگوں امن و سکون کے ساتھ، اے خدا تو گواہ رہ، یا عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ کیا ہو سکتا ہے صحیح جواب؟ جی اے خدا تو گواہ رہ۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، ایام جاہلیت کی رسم و رواج کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایام جاہلیت کے رسم و رواج کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کسی عربی کو کسی اعجمی پر اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر، عورتوں کا حق تم پر ہے، یا جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، یا ہاں جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے صحیح جواب؟ جی یہاں پر دیکھیے صحیح جواب ہے ہاں، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ اگلا سوال، پچھلی قومیں برباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیش ڈیش، پچھلی قومیں برباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈیش ڈیش، مذہبی خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ گئے تھے، دولت کا کمانا نہیں جانتے تھے، یا کمزور اور لاچار تھے، یا ہمدرد اور انصاف پسند تھے۔ مذہبی خدا کے مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ گئے تھے، یا دولت کمانا نہیں جانتے تھے، کمزور اور لاچار تھے، یا ہمدرد اور انصاف پسند تھے۔ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی ہاں یہاں پر صحیح جواب دیکھیے، مذہبی خدا کی
مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اگلا سوال، مدینے کے باشندے کہلاتے تھے۔ مدینے کے باشندے کہلاتے تھے، کیا کہلاتے تھے؟ مہاجر، یزمی، مکی یا انصار؟ مہاجر کہلاتے تھے یا ازمی کہلاتے تھے یا مکی کہلاتے تھے یا انصار کہلاتے تھے؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی ہاں، یہاں پر صحیح جواب دیکھیے انصار کہلاتے تھے۔ اگلا سوال، یہ حج کے اہم مقامات میں سے نہیں ہے۔ یہ حج کے اہم مقامات میں سے نہیں ہے۔ عرفات، یمن، منا یا مزدلفہ؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ دیکھیے صحیح جواب ہے یہاں پر یمن۔ اگلا سوال، مزدلفہ میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی نمازیں ایک ساتھ ادا کی؟ مزدلفہ میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی نمازیں ایک ساتھ ادا کیے؟ فجر اور ظہر اور عصر، یا عصر اور مغرب، یا مغرب اور عشاء؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی یہاں پر صحیح جواب دیکھیے مغرب اور عشاء۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد تھے۔ سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد تھے، کن کے؟ مرزا غالب کے تھے، یا علامہ اقبال کے تھے، علامہ شبلی کے تھے، یا الطاف حسین حالی کے تھے؟ کس کے؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ ہاں، یہاں پر صحیح جواب دیکھیے علامہ شبلی کے شاگرد تھے۔ آخری سوال، درج ذیل میں سے یہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف نہیں ہے۔ درج ذیل میں سے یہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف نہیں ہے۔ خطبات مدارس، سیرت عائشہ، نقوش سلیمانی، کف میزان؟ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر صحیح جواب؟ جی ہاں، یہاں پر صحیح جواب دیکھیے کف میزان۔ اچھا عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم اس کوئز کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔